بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم لوگ 8ویں جماعت کی ایک کہانی پڑھیں گے۔ اس کا عنوان ہے ایک مزیدار کہانی۔ مزیدار کہانی کے لکھنے والے ہیں مرزا فرحت اللہ بیگ۔ فرحت اللہ بیگ کو ہم لوگ اردو کے اہم خاکہ نگار کے حیثیت سے جانتے ہیں، لیکن انہوں نے کئی اہم مضامین بھی لکھے ہیں۔ آپ کو اس سبق میں بحیثیت خاکہ نگار نہیں بلکہ بحیثیت مضمون نگار یا کہانی نویس پڑھنا ہے، اور اسی حوالے سے ہم لوگ باتیں کریں گے۔ فرحت اللہ بیگ شگفتہ نثر لکھتے ہیں اور دہلوی زبان کا استعمال، ان محاورات کا استعمال بہت خوبصورتی سے کرتے ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے جو مزیدار کہانی لکھی ہے، ہم سب سے پہلے اس کا متن پڑھیں گے، اس کے بعد اس کہانی کے حوالے سے چند باتیں کریں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں ہم لوگ فرحت اللہ بیگ کی مشہور کہانی ایک مزیدار کہانی۔ ایک مزیدار کہانی۔ ایک بڑھیا جنگل بیابان میں، جہاں آدم نہ آدم زاد ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ انہی دنوں جاڑا، گرمی اور برسات میں جھگڑا ہوا۔ جاڑا کہتا میں اچھا، گرمی کہتی میں اچھی، برسات کہتی میں اچھی۔ آخر یہ صلاح ہوئی کہ چلو چل کر کسی آدم زاد سے پوچھیں۔ ان کا جو ادھر سے گزر ہوا، تینوں نے کہا لو بھائی، وہ سامنے ایک بڑھیا بیٹھی ہے، چلو اس سے پوچھیں۔ سب سے پہلے میاں جاڑے آئے، گوری گوری رنگت، کلے ایسے جیسے انار کا دانہ، سفید لمبی داڑھی، موٹا سا روئی کا دوگلا پہنے، خوب اوڑھے پہنے لپٹے آئے۔ ان کا آنا تھا کہ بڑی بی تھرتھری چھوٹ گئی۔ میاں جاڑے نے آ کر کہا بڑی بی سلام۔ بڑی بی نے کہا جیتے رہو، بال بچے خوش رہیں، مگر بیٹا ذرا دھوپ چھوڑ کر کھڑے رہو، مجھے تو تمہارے آنے سے کپ کپی لگ رہی ہے۔ خیر میاں جاڑے ذرا ہٹ کر کھڑے ہوئے اور کہا بڑی بی ایک بات پوچھوں؟ بڑی بی نے کہا ہاں بیٹا ضرور پوچھو۔ میاں جاڑے نے کہا بڑی بی جاڑا کیسا؟ بڑی بی نے کہا جاڑا جاڑے کا کیا کہنا، سبحان اللہ، مہاوٹ برس رہی ہے، دالانوں کے پردے پڑے ہیں، انگیٹھیاں سلگ رہی ہیں، لحافوں میں دبکے پڑے ہیں، چائے بن رہی ہے، خود پی رہے ہیں، دوسروں کو پلا رہے ہیں۔ صبح ہوئی اور چنے والا آیا، گرم گرم چنے لیے، طرح طرح کے میوے آ رہے ہیں، سب مزے لے لے کر کھا رہے ہیں۔ حلوہ سوہن بن رہا ہے، باجرے کا ملیدہ بن رہا ہے، رس کی کھیر پک رہی ہے، ادھر کھایا ادھر ہضم، خون چلوں بڑھ رہا ہے، چہرے سرخ ہو رہے ہیں۔ بیٹا جاڑا جاڑے کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ میاں جاڑے تھے کہ اپنی تعریفیں سن سن کر پھولے نہ سماتے تھے۔ جب بڑی بی چپکی ہوئیں تو میاں جاڑے نے کہا بڑی بی تم کو خدا زندہ رکھے، تم نے میرا دل خوش کر دیا۔ یہ لو 1000 اشرفی کی تھیلی، خرچ ہو جائے تو اگلے جاڑے میں مجھ سے آ کر اور لے جانا۔ میاں جاڑے ہٹے اور گرمی مٹکتی ہوئی سامنے آئیں۔ روشن آنکھیں، لمبی کالی چوٹی، گلے میں موتیوں کا کنٹھا، ہاتھوں میں مولسری کی لڑیاں جس میں کرن ٹکی ہوئی، ہرے دوڑے کی پیازی اوڑھنی، غرض بڑے ٹھسے سے آئی اور آتی کہا نانی جی سلام، میں یہ پوچھنے آئی ہوں نانی جی کہ گرمی کیسی؟ بڑی بی نے کہا بیٹا گرمی کا کیا کہنا، سبحان اللہ، دن کا وقت ہے، خس خانوں میں پڑے ہیں، پنکھے جھلے جا رہے ہیں، برف کی قلفیاں کھائی جا رہی ہیں، فصل کے میوے آ رہے ہیں، پتلی پتلی ککڑیاں ہیں، شام کو اٹھے، نہائے دھوئے، سفید کپڑے پہنے، خس کا عطر ملا، صحن میں چھڑکاؤ ہو گیا ہے، گھڑونچیوں پر کورے کورے مٹکے رکھے ہیں، رات ہوئی، کوٹھوں پر پلنگ بچھ گئے۔ بیٹا گرمی کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ بی گرمی کا یہ حال تھا کہ تعریفیں سنتی جاتی تھی اور نہال ہوتی جاتی تھی۔ جب بڑی بی تعریف کرتے کرتے تھک کر چپ ہو گئی تو بی گرمی نے چپکے سے نکال کر
1000 کی اشرفی تھیلی ان کے ہاتھ میں دی اور کہا کہ نانی جان خدا تمہیں تمہارا بھلا کرے، تم نے آج میری لاج رکھ لی۔ میں ہر سال آیا کرتی ہوں، جب آؤں جو لینا ہو مجھ سے بے کھٹکے لے لیا کیجیے، بھلا آپ جیسے چاہنے والے مجھے کہاں ملتے ہیں۔ بی گرمی ذرا ہٹی تھی کہ برسات خانم چھم چھم کرتی پہنچی، سانولا نمکین چہرہ، چمکدار روشن آنکھیں، بھورے بال، ان میں سے پانی کی باریک باریک بوندیں اس طرح ٹپک رہی تھی جیسے موتی، ہاتھوں میں دھانی چوڑیاں، غرض ان کے آتے ہی برکھا رت چھا گئی۔ انہوں نے بڑھ کر کہا اماں جان سلام۔ بڑی بی نے کہا بیٹی جیتی رہو، ہو نہ ہو تم بی گرمی کی بہن برسات خانم ہو؟ برسات نے کہا جی ہاں، میں بھی پوچھنے آیا ہوں کہ میں کیسی ہوں؟ بڑی بی نے کہا برسات تمہارا کیا کہنا، تم نہ ہو تو لوگ جئیں گے ہی کیسے؟ میں چھم چھم برس رہا ہے، باغوں میں کھم گڑے ہیں، جھولے پڑے ہیں، عورتیں ہیں کہ ہاتھوں میں مہندی رچی ہے، سرخ سرخ جوڑے دھانی چوڑیاں پہنے جھول رہی ہیں، کچھ جھول رہی ہیں کچھ جھلا رہی ہیں، ملہار گائے جا رہے ہیں، اوئی اوئی اودی اودی گھٹائیں آئی ہوئی ہے، برسات بھائی برسات کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ بڑی بی نے پھر 1000 کی تھیلی بڑی بی کی نظر کی اور رخصت ہوئی۔ شام ہو چلی تھی، بڑی بی تھیلیاں سمیٹ سماٹ خوشی خوشی گھر آئی۔ گھر میں بہار آ گئی۔ پڑوس میں ہی ایک اور بڑھیا رہتی تھی، اس نے بڑی بی کے گھر پر جو چہل پہل دیکھی تو اس سے رہا نہ گیا، پوچھا یہ روپیہ تم کہاں سے لائیں؟ بڑی بی نے کہا مجھ کو یہ روپیہ جاڑے گرمی اور برسات نے دیا ہے۔ پڑوسن بڑھیا آفت کی پڑیا تھی، ایک دن گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر جنگل میں جا بیٹھی۔ خدا کا کرنا تھا کہ جاڑا گرمی اور برسات اسی دن پھر ملے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہو بھائی بڑھیا نے کیا تصفیہ کیا؟ جاڑے نے کہا بھائی وہ بڑھیا غضب کی تھی، یہ نہیں بتایا کہ تینوں میں اچھا کون ہے۔ سب ہی کی تعریفیں کر کے مفت میں 3000 اشرفیاں مار لیں۔ غرض تینوں جلے بھنے آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک بڑھیا بیٹھی رو رہی ہے۔ پہلے میاں جاڑے پہنچے، ان کا آنا تھا کہ بڑھیا سردی سے تھر تھر کانپنے لگی۔ جاڑے نے کہا بڑی بی سلام، مزاج تو اچھا ہے۔ بڑھیا بولی چل بڈھے پرے ہٹ، بڑی بی ہوگی تیری ماں، اب جاتا ہے یا نہیں؟ میاں جاڑے نے کہا بڑی بی میں جاڑا ہوں، سچ بتانا میں کیسا ہوں؟ بڑی بی نے کہا اس بڑھاپے میں بھی آپ اپنی تعریف چاہتے ہو، لو اپنی تعریف سنو۔ آپ آئے اس کو فالج ہوا، اس کو لقوہ ہوا، ہاتھ پاؤں پھٹے جا رہی ہیں، ناک سڑ سڑ بہہ رہی ہے، دانت ہے کہ کڑ کڑ بج رہے ہیں، کپڑے ادھر پہنے ادھر میلے ہوئے، لحاف ادھر دھلا اور ہوا سر سے گھسی، بچھونے برف ہو رہے ہیں، توبہ توبہ۔ آگ کی بھی تو گرمی جاتی رہتی ہے، لیجئے اپنی تعریف سنی یا کچھ اور سناؤں؟ جاڑا جلا ہوا تو پہلے سے ہی تھا، اب جو بڑھیا کی جلی کٹی باتیں سنی تو جل کر کوئلہ ہو گیا۔ اپنی تھوڑی پکڑ کر داڑھی کی جو ہوا دی تو بڑھیا کو لقوہ ہو گیا۔ چلتے چلتے 2-3 ٹھوکریں رسید کی، ذرا فاصلے پر بی گرمی اور برسات کھڑی تھی۔ ان سے کہا لو جاؤ بڑھیا سے اپنا تصفیہ کرا لاؤ، ہم تو ہار گئے۔ بی گرمی خوشی خوشی بڑھیا کے پاس آئیں اور کہا نانی اماں میں ہوں گرمی، تم سے پوچھنے یہ آئی ہوں کہ گرمی کیسی؟ یہ سننا تھا کہ بڑھیا کے تو آگ ہی لگ گئی۔ گرمی کا کیا کہنا، سبحان اللہ، واہ واہ، پسینہ بہہ رہا ہے، کپڑوں سے بو آ رہی ہے، صبح کو کپڑے بدلے شام تک چکٹ ہو گئے، کھانا کھایا کسی طرح ہضم نہیں ہوتا، سینے پر رکھا ہوا ہے، صبح ہوئی اور لو چلنی شروع ہوئی، اس کی لو لگی، اس کو لو لگی، اس کو ہیضہ ہوا، منہ جھلسا جاتا ہے، ہونٹوں پر پپڑی جمی ہے، پانی پیتے پیتے جی بیزار ہو جاتا ہے، تمہاری جتنی تعریف کی جائے کم ہے، چل دور ہو میرے سامنے سے، نہیں تو ایسے بے نقط سناؤں گی کہ تمام عمر یاد رکھے گی۔
بی گرمی تو آگ بگولا ہو گئی۔ کہا ٹھہر بڑھیا، تجھے اس بدزبانی کا مزہ چکھاتی ہوں، تو مجھے کیا سمجھتی ہے؟ کہہ کر جو پھونک ماری تو ایسا معلوم ہوا کہ لو لگ گئی۔ بڑھیا تو ہائے 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 گرمی کرتی رہی۔ بی گرمی بیٹھ کر ایک دو تھپڑ مار کر چلتی بنی پیٹھ پر۔ جب ان کو بھی روکھی صورت بناتے آتے دیکھا تو بی برسات دل میں بہت خوش ہوئی اور سمجھی کہ چلو میں نے پالا مار لیا۔ بڑی مٹکتی مٹکاتی بڑھیا کے پاس گئیں اور کہا میں برسات ہوں، اچھا بتاؤ تو برسات کیسی؟ بڑھیا نے کہا برسات سے خدا بچائے، بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، کلیجہ ہلا جاتا ہے، دھما دھم کی آوازیں آ رہی ہیں، ذرا پاؤں باہر رکھا چھینٹے سر سے اوپر ہو گئے، ذرا تیز چلے اور جوتیاں کیچڑ میں پھنس کر رہ گئیں۔ رات کو مچھر ہیں کہ ستائے جا رہے ہیں، نہ رات کو نیند نہ دن کو چین، اور پھر اس پر بھی یہ سوال کہ نانی جان کی میں کیسی ہوں؟ نانی جان سے تعریف سن لی، اب تو دل ٹھنڈا ہو گیا۔ اے ہے یہ بے موسم کی گرمی کیسی، خدا خیر کرے۔ بڑھیا یہ کہہ رہی تھی کہ بی برسات کی نگاہ بجلی بن کر گری اور بڑی بی کے پاؤں کو چاٹتی ہوئی نکل گئی، اور بی برسات بڑھیا کو لنگڑا کر منہ پر تھوک کر رخصت ہوئی۔ بات یہ ہے کہ اللہ شکر خورے کو شکر ہی دیتا ہے۔ جو لوگ خوش مزاج ہوتے ہیں وہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں، اور موئے رونی صورت تو ہمیشہ جوتیاں کھاتے ہیں۔ مرزا فرحت اللہ بیگ۔ بچوں، ہم نے دیکھا کہ ایک مزیدار کہانی میں فرحت اللہ بیگ نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ انسان اچھی بولی بولتا ہے تو اس کے صلے میں وہ انعام پاتا ہے، اور بدسلوکی کرتا ہے، وہ چرب زبانی اختیار کرتا ہے تو وہ مصیبتوں کا سامنا کر سکتا ہے۔ جیسا کہ اس کہانی میں ہم نے دیکھا کہ دو بڑھیاں ہیں، دونوں کے مزاج میں بہت فرق ہے۔ ایک نے تمام موسموں کی تعریف اچھے طریقے سے کی ہے، خواہ وہ گرمی ہو، برسات ہو، جاڑا ہو، اور دوسرے نے جلی کٹی سنائی ہے جس کی وجہ سے اس کو خمیازہ بھگتنا پڑا ہے۔ تو اس بات میں ایک نصیحت کی بات یہ ہے کہ آدمی کو، بچوں کو اچھی زبان استعمال کرنی چاہیے اور ہمیشہ خوش و خرم رہنا چاہیے۔ اگلا لیسن ہم پڑھیں گے نہ ہوئی قرولی، یہ فسانہ آزاد سے ماخوذ ہے جس کے لکھنے والے رتن ناتھ سرشار ہیں۔ ہم ملیں گے کل انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔